السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم مکہ میں ہماری فرسٹ وزٹ کی لاسٹ نائٹ تھی، یعنی کہ ہم لوگوں نے اپنے ادھر 7 ڈیز کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد ہمیں مدینہ جانا ہے صبح، تو ہم لوگ مدینہ کے لیے روانہ ہونا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پیکنگ یہ وہ سب ہم عشاء کے بعد آ گئے تھے، تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی اور ہم مدینہ کے لیے نکل پڑے تھے۔ مدینہ جاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا، وہاں لاسٹ ویک میں جب ہم تھے وہاں پہ پتہ ویدر بہت چینج ہے یہاں سے اور وہاں سے۔ جب ہم یہاں سے گئے تھے اچھا خاصا ٹھنڈا تھا، وہاں گئے تھے تو گرمی تھی، لیکن وہاں پہ وہی بات ہے کہ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ رومز میں آئیں تب بھی اے سی، اندر حرم میں جائیں تب بھی اے سی، باہر گرمی۔ تو بہرحال ہم مدینہ کے لیے گئے، تو میں نے میڈیسن کھائی ہوئی تھی، اس میں کافی نیند تھی، میں لگ بھگ سوتی ہی گئی ہوں تقریباً وہاں پہ نا، لیکن پھر بھی جیسے جیسے میری آنکھ کھل رہی تھی تو مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میں نئی نئی اپنی امی سے ملنے جب جاتی ہوتی تھی تو میرا دل کرتا ہوتا تھا کون سی گھڑی ہو بس اڑے اور میں اپنی امی کے پاس پہنچ جاؤں۔ مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، بس مجھے فوراً انتظار تھا کہ جلدی سے جلدی ہم مدینہ پہنچ جائیں، ہم حرم پہنچ جائیں۔ ایک بیٹی جیسے اپنے گھر جاتے ہوئے محسوس کرتی ہے، مجھے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا۔ باقیوں کی پتہ نہیں کیا فیلنگ ہوتی ہوں گی، کیا وہ سوچتے ہوں گے۔ بہرحال ہمیں پہلے بسز نا ہوٹل کے دروازے تک اتارتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ مکے میں بھی ہمیں پیچھے اتار دیا گیا تھا اور یہاں پہ بھی، تو ہم اپنا لگیج خود ہی لے کر آ رہے تھے، کیونکہ 6 سال بعد کا ایکسپیرینس بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کوئی لگیج خود ہی لے جا سکتا ہوٹل تک ہمارے لیے نا۔ تو وہ ہمارا ہوٹل تھا، وہاں پہ جو فاؤنٹین وغیرہ چل رہے تھے، ہم نے وہاں سامان فوراً رکھ کے اپنا حرم کی طرف آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مغرب عصر ہو چکی تھی، مغرب ہونے والی تھی۔ تو یہیں آ کے ہم نے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں اب ہم نے ہوٹل میں پڑھی تھی آپ بھی سلام کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم روزہ کھلنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے ہم آ گئے تھے، تو اندر حرم میں تو جگہ نہیں ہوتی، پھر ختم ہو جاتی ہے جگہ۔ یہ دیکھیں ہم باہر سے میں ہی بیٹھ گئے تھے، ایک 310 نمبر گیٹ تھا، اس کے ساتھ ہی نا میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، زمزم ہے۔ ہم لوگوں کو 2 دن پتہ نہیں چلا تھا کہ ادھر زمزم ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اندر حرم میں جب بیٹھیں گے تبھی زمزم کے کولر ہیں، باہر نہیں تھا، اور باہر کولر ہیں بھی نہیں۔ تو ہمیں بعد میں کسی نے بتایا کہ نہیں، 310 اور 9 کے بیچ میں جو ہے، جس کو ہم وضو خانہ سمجھتے رہے 2 دن تک، وہ بیسیکلی زمزم تھا۔ تو وہاں سے پھر حوریہ باٹل بھر کے زمزم کی لے آتی تھی، تو ہم روزہ جتنے دن وہاں رہے ہیں زمزم سے ہی کھولا ہے۔ تو اندر بھی ماشاءاللہ سے بڑی رونقیں ہوتی تھی، سفرے لگ جاتے تھے، اللہ کے مہمانوں کے، نبی کے مہمانوں کا بڑا اچھے سے خیال رکھا جاتا تھا وہاں پہ۔ میں کہتی ہوں کہ اگر نبی پاک ظاہری آنکھ سے اب مسجد کو دیکھ لیں آ کے، پتہ نہیں وہ کیا ایکسپریس کریں گے لوگوں کے ساتھ، کیسے بات کریں گے۔ دیکھیں وہ مسجد جس کے اوپر صرف پتوں کی چھت تھی، کھجور کے پتوں کی، اب وہ صحن میں بھی چھتریاں ہیں۔ تو وہ نبی جن کو اتنا تنگ کیا مکے والوں نے، آج وہ دونوں شہروں کے شہنشاہ ہیں، بلکہ پوری دنیا پہ وہ شہنشاہیت کر رہے ہیں، اور یہ 2 شہر تو ان کے ایسے جیسے کسی کی ذاتی ملکیت کا گھر ہوتا ہے۔ تو بھئی سبحان اللہ، اور میں تو اللہ کا اتنا شکر کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ خدا نخواستہ کسی اور مذہب میں ہوتے ہماری عقل ہی نہ کام کرتی، جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں یار ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا کیا دین ہے۔ شکر اللہ کا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اللہ نے، ہمیں فیصلہ نہ کرنا پڑا کہیں ہم نہ غلط۔ میں نا یہ جب سے مکہ سے آئی، پہلے بھی خیر میں دیکھتی رہتی تھی، کچھ انہوں نے اسلامک موویز بنائی ہوئی ہیں جس میں عمر سیریز ہے اور ڈفرینٹ ہے، میں نے وہ دیکھی ہے۔ تو اس میں وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعا فرمائیں گے عمر کے حق میں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں نا، تو بس میرے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ جاگ اٹھے، ان کے نصیب کھل گئے، ان کا مقدر۔ یہ اگر ابو جہل کے نصیب میں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے تو اس کا نصیب کھلا ہوتا، لیکن اس کے مقدر میں تھا ہی نہیں وہ، جیسے اس نے وہ، میں تو سورہ لہب بہت پڑھتی ہوں تاکہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں۔ اپنے جذبات پہ وہاں قابو رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔
اب میں بار بار دیکھ رہی ہوں، بار بار دیکھتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں وہیں چلی جاؤں۔ بہت دن دل نہیں لگ رہا تھا، عید تک بھی نہیں دل لگ رہا تھا، حالانکہ کام میں بزی ہو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آتے عید تھی، ہم لوگ تو کر کے کھانے والے لوگ ہیں، ہم نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، تو بہرحال پھر بھی دل نہیں لگ رہا تھا بالکل بھی۔ کرتے تھے بات، میں تو ہر بندے سے یہی بات کر رہی تھی، مکہ ایسے، مدینہ ایسے۔ تو یہ ماشاء اللہ دیکھیں صبح سحری کا ٹائم ہے، یعنی ہم لوگوں نے سحری کر لی تھی، اور تقریباً کوئی میرے خیال سے 4 بجنے میں 10 منٹ تھے ابھی جب ہم نکلے ہیں، کیونکہ زیادہ دور نہیں تھا ہمارا ہوٹل، الحمدللہ قریب نہیں تھا، باقی کے صاف ستھرا بھی تھا، بس مینیجر کا بہت بد اخلاق تھا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو اللہ کے لیے گئے تھے، اپنا وقت وہاں پہ اچھا گزارا، الحمدللہ آ گئے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد دیکھ کے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، حرم میں ہم جیسے ہی جاتے ہیں 310 گیٹ تھا ہمارا وہاں سے، اور یہ میوزیم ہے، میوزیم کا ہم لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو ہم لوگ مکہ آ چکے تھے، کیونکہ یہ جمعے والے دن کھلتا تھا، حالانکہ ہم نے انفارمیشن لی تھی، پر کوئی بندہ ایسا ملا نہیں جس نے ہمیں بتایا ہو کہ اس ٹائم یہ کھلتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ مارننگ کا ٹائم ہے، چھتریاں کھل رہی ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے بس مطلب ایکسپریس نہیں کر سکتے ہم کسی بھی چیز کو وہاں پہ۔ الحمدللہ بہت خوبصورت دن گزارے ہیں، بہت خوبصورت۔ ہم لوگوں کو بس ایک دکھ ہے کہ ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ملا، کیونکہ وہاں پہ نسک ایپ کے ذریعے اینی ٹائم ہم ٹچ بھی کرتے تھے، دیکھتے بھی رہتے تھے، بٹ ہمیں نہیں ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم چلو پہلے جب گئے ہیں نا، پہلے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، ہم دن میں 2 دفعہ بھی گئے ہیں، فجر کے بعد بھی جاتے تھے، ظہر کے بعد بھی جاتے تھے۔ وہاں کرنا کیا ہے، کام بندے کا گیا ہے، صرف اللہ اور اللہ سے لگاؤ، اللہ کے نبی سے لگاؤ، بس وہاں پہ ہمارا یہی کام ہوتا تھا۔ فجر کے فوراً بعد ہم جاتے تھے ریاض الجنہ، روضہ رسول پہ، وہاں پہ بھی نوافل پڑھتے تھے الحمدللہ، لیکن اس بار نہیں ہمیں موقع ملا، کیونکہ اس بار ہمارا پرمٹ ہی نہیں لگا۔ ابھی تک تو ہم ہوپ لیس تھے، لیکن یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ پہلے جب ہم گئے تھے تب ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ہم 2 بار بھی ریاض الجنہ جاتے تھے، فجر کے بعد بھی جاتے تھے، ظہر کے بعد بھی جاتے تھے الحمدللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کنسیپٹ نہیں ہمارا کلیئر کہ ہم جا نہیں پائے۔ ہم نے اصحاب صفہ جہاں ہوتا تھا، یعنی نبی پاک جہاں اپنے صحابہ کو کلاس دیتے تھے، وہ جگہ بھی تب دیکھی ہوئی تھی، سب دیکھا ہوا تھا، بٹ یہ کہ یہ تو وہ پیاری جگہ ہے جہاں جتنی بار بھی جائیں پیاس تو نہیں بجھ سکتی نا۔ بہرحال ابھی تک کوئی ایسا چانس ہمیں ملا نہیں تھا۔ اللہ کا کرم ہے، جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر کرنا چاہیے، اس نے ہمیں یہاں تک بھی لایا، یہ اس کا کوئی تھوڑا شکر نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں میں تنگی پریشانی ہو بھی جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ یہ وہ مقام ہی نہیں ہے جہاں گلہ یا شکوہ کیا جائے، پر انسان ہے نا کہیں کر ہی ڈالتا ہے گلہ، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ ہم لوگوں کی کمی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارا آنا قبول کرے۔ یہ وہ میوزیم ہے جہاں اندر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم گئے تھے، لیکن یہ مطلب وہ سائڈ نہیں تھی جہاں انہوں نے کوئی وہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ میوزیم کے ان سائڈ۔ تو بس اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زیارتوں کی ویڈیو اگلی دفعہ لگاؤں گی، اور اب جلدی لگاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔